And once the rains finally stopped, a 100-kilometer lake formed in the middle of Pakistan, where we once had villages, towns, agricultural lands. There was water, and more water as far as the eyes could see. मैं इस हादसा को, इस कुदरती आफत को असल मैं कहता आ रहा हूँ कि ये हमारे लिए क़यामत से पहले क़यामत था. For us, this was the apocalypse before the apocalypse. For a province, for a country that has experienced monsoons before, that has experienced floods before, we had never, not in our recorded history, not in the recorded history of our country, nor in the recorded history from colonial Britain, ever has anything on this scale been witnessed. 1 in 7 Pakistanis affected, 33 million people. 7 में से 1 पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी इस सैलाब से मुतासिर थे. 5 million acres of standing crop washed away in a single flood as a result of a single monsoon. We say that the agriculture economy is the backbone of the Pakistani economy. ज़राअत हमारा मीशत का backbone रहा है, और इस सैलाब ने, इस कुदरती आफत ने, this natural disaster broke our backbone. The farmers of Sindh, Punjab, the agriculturists from Pakhtunkhwa, Balochistan, this tragedy, this disaster took from those that provide for the rest of us, those that feed the rest of the country, unka economic means of earning income is devastated, nowhere to go. और हमारा सब इस मुश्किल घड़ी में, at the most difficult time, we were incredibly grateful to the UN Secretary General, Antonio Guterres, जो उसी वक्त यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो सेशन है वो हर सितंबर में होता है और हर साल होता है, और किसी यूएन सेक्रेटरी जनरल के लिए उसका सबसे मसरूफ वक्त होता है. It's the busiest time for any UN Secretary General. But he left the UN General Assembly and arrived here in Pakistan and has really held our hand from the relief phase to our successful conference in Geneva. We're incredibly grateful to the UN Secretary General for his support and coordination, particularly with the Foreign Office of Pakistan and our representative at the United Nations, that together with the UN Secretary General we've managed to galvanize the international community, international organizations, and came together to achieve what many said was impossible. हमें कहा जाता था कि देखिए पूरी दुनिया में मुआशी बहरान है, कुदरती आफत भी जगह जगह हो रहा है, यूक्रेन का जंग चल रहा है और पूरी दुनिया का इमदाद फोकस इन चीज़ों पे है, तो आप अपने उम्मीदें कम रखें. It was very clear that given the international climate, given the war in Ukraine, given the economic challenges post-COVID in Ukraine that we're feeling all over the world, given geopolitical tensions, the international and national consensus was that Pakistan was to come back empty-handed
from the UN Geneva Conference for a Resilient Pakistan. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یونٹی گورنمنٹ کا اس وقت تک سب سے بڑا کامیابی، ہمارا خارجہ پالیسی کا سب سے بڑا کامیابی، یونائٹڈ نیشنز اور یونائٹڈ نیشنز سیکریٹری جنرل کا اپنا ایک بہت بڑا کامیابی یہ ہے کہ اس ماحول میں، اس بحران میں، پاکستان نے جو دنیا سے مانگا، ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، انٹرنیشنل ادارے تک، جتنا ہم نے مانگا تھا اس سے زیادہ ہمیں پلیج کیا گیا. Whatever Pakistan had requested from the international community, whatever the United Generals, Secretary General had requested from the international community, our achievement is that despite these challenges, we were pledged more than what we asked for, and the people of Pakistan are incredibly grateful, particularly to the UN Secretary General, for his role in this entire process. But just because we have met our target, just because we have exceeded our target, it doesn't mean that our problems are over. ہمارا جو مطالبہ تھا، ہمارا جو آس تھا، our target, that was half of what is required for the reconstruction and rehabilitation. The government of Pakistan had pledged to match international commitments, and of course, as part of that, the government of Sindh is willing to work on a 50-50 basis with the federal government, and we feel that it is appropriate that the federal government, it is as part of their commitment to match international pledges, that if we work 50-50 of that burden shared between the government of Sindh and the federal government, we may be able to come up with the necessary financing. But what I'm particularly proud of, جس بات پہ میں بہت فخر کر رہا ہوں کہ اس پورا سلسلے میں سب سے آگے، جیسے ورلڈ بینک کا صدر نے کہا ہے کہ ہمارے حکومت سندھ اور چیف منسٹر سندھ کا محنت کی وجہ سے جنیوا کانفرنس کا ٹھیک 1 مہینے بعد ہم آج یہاں کھڑے ہیں، اور آج آپ کے سامنے ہم نے لوگوں کے گھروں کو ایک بار پھر بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ ہم نے شروع کر لیا ہے، اور بہت اور کام ہے کرنے کو. جس طریقے سے ہمیں زراعت کو مدد کرنا پڑے گا، جس طریقے سے ہمیں روڈ انفراسٹرکچر کو، تعلیمی ادارے کو، صحت کے ادارے کو کھڑا کرنا پڑے گا. مگر ان دنوں میں جب سیلاب کا سلسلہ چل رہا تھا اور میں کبھی UN سیکریٹری جنرل کے ساتھ، تو کبھی وزیر اعظم کے ساتھ، تو کبھی ملک کے مختلف بیرون ملک کے مختلف سفیروں کے ساتھ سیلاب متاثرین سے ملنے کے لیے ریلیف کے سلسلے میں اپنے دورے میں تھا، جس سے میں نے ملا، چاہے وہ سندھ کا ہو یا بلوچستان کا ہو یا جہاں سے ہو، ان کا سب سے پہلے جو ہم سے ریکویسٹ تھا، جو مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر کو نقصان ہوا ہے، ہمیں گھر بنانے میں آپ مدد کریں. اور میرا ان سے یہ وعدہ تھا کہ مشکل ہے، ٹائم لگے گا، مگر میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آپ کے گھر کو تعمیر نو سے ہم آپ کے گھر کو بنائیں گے. اور یہ شروعات ہے. This is just the start of us delivering on our promise to the flood victims that we would help them in reconstructing their houses. یہ اس پروگرام کا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے، جو نظریہ ہے، روٹی، کپڑا اور مکان، اس سے بڑا ملتا جلتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک نیا نسل کا اسی سفر میں، اسی منشور کی عمل میں ہم اپنا کنٹریبیوشن ڈال رہے ہیں. اور اس کانسیپٹ سے ہم نے ایک تو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے
ख़ास तौर पे वर्ल्ड बैंक से, और मैं यहाँ सबके सामने वर्ल्ड बैंक का शुक्र अदा करना चाहूँगा, और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है नाजी साहब का शुक्रिया कहना चाहूँगा। आप सबसे ये बताना चाहूँगा कि सफ़े अव्वल का किरदार नाजी साहब का रहा है, जिन्होंने बारिशों के दौरान, मानसून्स के दौरान मेरा और सीएम साहब के साथ मीटिंग किया था। हमने तफसीली ना सिर्फ रिलीफ का बात किया था, और उन दिनों में हमारा बहुत ज़ोर रिलीफ पे था, और उस वक्त भी वर्ल्ड बैंक ने, मुख्तलिफ इदारों ने बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हमें मदद तो किया, लेकिन जो बात हमने उस वक्त से उनके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था, वो ये था कि हमने अपने लोगों का घर फिर से बनाना है, और इसमें आप कैसे हमारे मदद कर सकते हैं। और बाकी सारे प्लेजेस रिकंस्ट्रक्शन के लिए, बाकी सारे वादे, बाकी सारे लोन्स जनीवा में ऐलान हुए, मगर उससे पहले नाजी साहब ने खुद मेहनत किया और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान के लिए $2 अरब का लोन का अप्रूवल दिलवाया। और जब मैं जनीवा कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था, तो जेब में उसी वक्त में $2 अरब का मदद वर्ल्ड बैंक का नाजी साहब की मेहनत की वजह से हमारे हाथ में था, और उस $2 बिलियन के लिए सीएम साहब ने पूरा प्रोग्रामिंग, पूरा प्रोजेक्ट्स का तैयारी कर चुका था, और उन प्रोजेक्ट्स में से, और इसलिए वो इतना जल्दी अप्रूव हुआ, और उसमें से $500 मिलियन का जो रकम है वो हमारा ये हाउसिंग इनिशिएटिव का पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव के लिए है। सिंध, एक तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, और अब दूसरे इदारे भी आगे आ रहे हैं इस सिंध पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव को फंड करने के लिए। पूरा सिंध का जो अगर हमने ये जिसको भी नुकसान हुआ है उसको पूरा कवर करना है, तो हमें $1.5 बिलियन का ज़रूरत है। उसमें से अभी तक घरों को नुकसान को सही करने के लिए, तामीर नौ करने के लिए $1.5 बिलियन का इस प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग का ज़रूरत होगा। अभी तक हमने 500 मिलियन वर्ल्ड बैंक का उस 1.5 बिलियन से 500 मिलियन सीधा हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। साथ साथ हुकूमत सिंध ने $250 मिलियन जो है अपना बजट से इस मंसूबा में शामिल करने के लिए वादा किया है, और वज़ीर आज़म साहब ने सीएम साहब को यकीन दिलानी दिया है कि वो वफाक की तरफ से भी जो सिंध गवर्नमेंट का फंड्स है 250 मिलियन उसको मैच करेगा, और बाकी जो रहता है इंशाअल्लाह ताला वो भी हम जमा करेंगे। और इस पैसा के साथ हम ना सिर्फ जिन लोगों का घर को नुकसान हुआ या बिल्कुल ही तबाह हुआ उसको एक बार फिर बनाएंगे, मगर हम चाह रहे हैं कि हम ना सिर्फ इनको घर बना के दें, मगर सैलाब मुतासरीन को मालिकाना हकूक भी दे दें। और मैं समझता हूं कि ये एक टेस्ट केस है, एक शुरुआत है, और अगर हम इस सिलसिला में कामयाब होते हैं तो ये हमारा नस्ल का, हमारा जनरेशन का लैंड रिफॉर्म्स का सिलसिला होगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का जो खूबी है वो ये है कि आप मुतासरीन का तो घर बना रहे हैं, मगर अगर बनाने के साथ साथ हम उनको मालिकाना हकूक दें, और मेरा तो मुतालबा होगा सीएम साहब से कि वो मालिकाना हकूक जो है वो घर के औरत को दिया जाए। तो अगर हम इनको मालिकाना हकूक देंगे तो हम ना सिर्फ इनके घर का तामीर नौ में मदद कर रहे हैं जो इनका हक है, वो तो सैलाब के नतीजे में नुकसान हुआ, मगर हम उनको एक एहसास दे रहे हैं। रातों रात इनके जो इनकम है, जो वेल्थ डिस्पैरिटी है, जो अमीर और गरीब के दरमियान एक गैप है,
آپ راتوں رات اس میں ایک بڑا انداز سے فرق ڈال رہے ہو. اور اب اس خاندان کے پاس جب یہ احساسہ ہوگا، ان کا اپنا زمین، اپنا نام ہوگا، تو پھر اس کا وہ چاہے کہ اسی وقت وہ بیچے اور اسی وقت وہ فوراً ان کو ایک رقم ملے، یا میرا خیال میں زیادہ لوگ ایسا نہیں کریں گے. اور وہ اس احساسہ کو اگر وہ آپ پاس رکھے آگے والی نسلیں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹی کے لیے، اگر وہ آگے جا کے فیصلہ کرے تو ان کے پاس ہمیشہ کے لیے ایک ایسا احساسہ ہو. لیکن میرا خیال میں کوئی نہیں بیچے گا، نہ جن کو آپ دے رہے ہیں، نہ ان کے آنے والے نسلیں اس کو بیچیں گے. یہ اس کو ایک ایسٹ کے طور پہ ٹریٹ کر سکیں گے and it will give them access to capital. وہ اپنا پھر اس اثاثہ کے نام پہ قرض لے سکیں گے. اس قرض کو اگر وہ استعمال کرنا چاہے اپنے پورا گھر کو صحیح بنانے کے لیے تو وہ اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس اثاثہ کے ساتھ قرض لے کے وہ زراعت میں انویسٹ کرنا چاہے اور اپنا ذرائع پیداوار میں اضافہ کرنا چاہے تو وہ بھی ان کے لیے ایک آپشن آ جاتا ہے. اگر انہوں نے کوئی اور کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک اثاثہ ہے جس کے ساتھ وہ قرض لے کے کاروبار کر سکیں گے. تو اس طریقے سے ہم نہ صرف وہ گیپ کو کم کر رہے ہیں، غریب کو، عام آدمی کو وسائل دے کے ان کو اکنامکلی امپاور کر رہے ہیں، مگر پورا معیشت پہ اس کا اثر ہوگا جب ہم پیسہ دیں گے، یا وہ قرض یا لون صرف ریکنسٹرکشن کے لیے، یا یہ اثاثہ دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سب سے غریب ترین لوگ ہیں ان کے پاس وہ پیسہ آئے گا اور وہ پیسہ آپ کا معیشت میں چلنا شروع کر دے گا. اگر ایک گاؤں میں، ایک دیہی علاقوں میں وہاں کا جو مقامی کنسٹرکشن سیکٹر ہے ان کو سپورٹ دیا جائے گا، اس سلسلہ سے نہ صرف اس گھر کو مدد دیا جائے گا، اس گاؤں کو مدد دیا جائے گا، پورا صوبہ کا معیشت کو، اور پھر اس کا ایسوسیشن سے پورا ملک کا معیشت کا ایک قسم کا فائدہ ہوگا. تو یہ ایک انقلابی قدم ہے، ایک انقلابی قدم ہے جو حکومت سندھ کی طرف سے سیلاب کے سلسلے میں ہم نہ صرف متاثرین کو مدد کر رہے ہیں مگر ہم ان کو ایک ایسا احساسہ دے رہے ہیں جس سے نہ صرف ان کو مگر آنے والے نسل کو کا فائدہ ہوگا. اور اگر یہ سلسلہ صحیح طریقے سے آپ مکمل کر دیتے ہیں، اور میری امید ہے کہ نہ صرف یہ گرانٹس اور لونز کا جو پیسہ دیا جا رہا ہے متاثرین کو وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جیسے آج ہم نے شروع کروایا، مگر یہ جو مالکانہ حقوق کا سلسلہ جب شروع ہوگا اور ہم صحیح طریقے سے اس پہ عمل کریں گے تو آگے جا کے ہم پورا صوبہ میں مگر پھر پورا ملک میں اس چیز کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ جہاں حکومت کا زمین ہو، جہاں صوبائی حکومت کا زمین ہو، جہاں وفاقی حکومت کا زمین ہو، جو ریاست کا کوئی کام کر نہ رہا ہو، جہاں پاکستان کے عوام اسی صوبے کے شہری وہاں نسلوں سے آباد ہے، نہ وہ اس زمین سے کما سکتے ہیں نہ آپ اس زمین سے کما سکتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم انسٹیڈ آف کہ انکروچمنٹ کے نام پہ لوگوں کے گھر توڑانے کے بجائے ہمارے حکومت کا ارادہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے گھر کو بنائیں گے، مالکانہ حقوق دلوائیں گے اور اپنے کمزور ترین طبقہ کو، غریب ترین طبقہ کو راتوں رات اکنامکلی امپاور کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. میں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ہیں، جو ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز، لوکل باڈیز کے جو نمائندے ہیں، میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ پورا سلسلہ اپنے علاقے پہ آپ نے مانیٹر کرنا ہے، آپ نے انشور کرنا ہے
آپ نے مدد کرنا ہے حکومت سندھ کو کہ یہ ٹرانسپیرنٹلی اور جائز طریقہ سے یہ سلسلہ نہ صرف مکمل ہو جائے، جو متاثر ہوئے ہیں ان کو آپ نے یقین دلوانا ہے کہ یہ اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ٹائم لگے گا، اس ٹائم لگنے کے لیے تو آپ سے معافی چاہتے ہیں، لیکن آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 سالوں میں ہم یہ پورا سلسلہ مکمل کر دیں گے. اور جس کا بھی گھر، آئی تھنک تقریباً 2 ملین ہاؤسز کا نقصان ہے، تو جس کا بھی گھر کو یا آدھا نقصان ہوا ہے یا پورا نقصان ہوا ہے، ہم آپ کے پاس پہنچیں گے، مالی مدد دیں گے اور مالکانہ حقوق بھی دلوائیں گے. اور یہ اس حکومت کا سیلاب متاثرین کو مدد کرنے میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور میرے خیال میں باقی ملک کے لیے بھی ایک ماڈل ہوگا. میں تو بلوچستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، دوسرے صوبے سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں ان کا بھی ایسے ہی نقصان ہوا ہے تو یہی ماڈل اپنایا جائے. ہم کافی منصوبے بنا رہے ہیں. یہ سب سے بڑا اور جس کا امپیکٹ میرا خیال میں سب سے زیادہ ہوگا وہ آپ کا ہاؤسنگ کا انیشیٹو کا ہوگا. مگر ہم ایگریکلچر کو بھی آپ نے تھوڑا بہت سپورٹ دیا ہے، آگے جا کے آپ مزید سپورٹ دیں گے. تعلیمی ادارے کو، صحت کے منصوبے کے، غربت کو مٹانے کے لیے آپ سب جانتے ہو کہ جیسے SRSO کا کام چل رہا ہے. میرا خیال میں حکومت سندھ کے ان کا غربت مٹانے کے منصوبے میں ہے، اس میں بھی اضافے ہو رہے ہیں. مگر میں پورا پاکستان کو، اور اس لیے یہاں پورا دنیا بھی بیٹھا ہے، ان کو بھی ایک بات سمجھانا چاہوں گا کہ بہت اچھا کام آپ نے دیکھا ہے خارجہ سطح پہ، بہت ہی بڑا کامیابی، پوری دنیا مل کے آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس کوششوں میں کامیاب ہوں گے. لیکن جو مسئلے ہمارے سامنے ہیں یہ بہت ہی بڑے ہیں. گھر بن بھی رہے ہو، یہ سلسلہ چل بھی رہا ہو، جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اپنی تاریخ میں کبھی اس قسم کے امتحان سے گزرا ہوا ہو. یہ ایک قدرتی آفت تو ہے ہی ہے. زراعت کے لیے ایک زراعت کا بھی بحران، معاشی بحران، لیکن ایک صحت کا بحران، تعلیمی اور صحت کے ادارے کے لیے مسئلے، جہاں بھی آپ دیکھیں کرائسس ہے. اور اس بوجھ و مشکلات پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں. اور میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اسلام آباد کو سمجھائیں لیکن پوری دنیا کے سمجھائیں کہ جس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس سے کم نہیں ہے. For us, while we have many good things in the pipeline, while we're optimistic that the housing initiative will have a revolutionary step as far as transferring wealth, reducing the gap between rich and poor, the challenges that Pakistan faces at this moment are challenges to a scale that we never faced before in our history. And what I just said in Urdu, and I'm repeating in English so that everybody can understand, is that it is important to explain, not only to Islamabad, but to the rest of the world, that whether it is Sindh, Balochistan, even the flood-affected areas of South Punjab and KPK, what we are going through is no less than a humanitarian crisis of a scale that we have never seen before. آپ سوچیں کہ ہیٹ ویو اور ڈراؤٹ کی وجہ سے ایک فصل کو نقصان، پھر مانسون اور سیلاب کی وجہ سے دوسری فصل کو نقصان، اور تیسری فصل کے لیے جتنا کوششیں کیے گئے اور جہاں سے پانی نکالا گیا سو نکالا گیا، لیکن کافی علاقوں کے لیے تیسرا فصل کو بھی نقصان، یا پانی نہیں نکل سکا، یا اگر پانی نکل بھی گیا وہ زمین صحیح طریقے سے ٹائملی آباد نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ ایک فوڈ انسیکیورٹی کا کرائسس ہے، نہ صرف زراعت کا کرائسس ہے،
ये पहली दफ़ा मैं परेशान हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की ना सिर्फ ओवरऑल मुआशी अंदाज के लिए मगर उनका भूख, उनका गुर्बत, उनका बेरोजगारी, दिस इज अ नेचुरल, एक तो नेचुरल डिजास्टर तो फ्लड था, बट द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, द थ्री क्रॉप्स, फर्स्ट क्रॉप बिकॉज ऑफ द हीट वेव, second crop because of the monsoon and the floods, and the third crop, in some areas we managed to remove the water and you know, for them maybe it was okay, but even for the areas where either the water wasn't removed or in areas where water was removed but the land wasn't it wasn't dry enough for sowing, they missed their third crop. This is for those people who've gone without three crops. This is nothing short of a famine. And I don't use the word famine lightly. But there's a threat of a state of famine for those who can't feed themselves, be they in Balochistan or be they in Sindh. We're supporting in the form of housing, in the form of some BISP stipends, in the form of some support for the agricultural economy. But will there be enough to meet the graveness of the challenges? I'm not so sure. We have an education crisis just here in the province of Sindh. सिर्फ सूबा सिंध का अगर आप देख लें तो कि कुदरती आफत के साथ साथ ज़राअत का बहरान के साथ साथ मुआशी बहरान के साथ साथ कहत साजी का खतरा के साथ साथ एक तालीमी बहरान भी है कि 47% of the school infrastructure, educational infrastructure in the province of Sindh have been washed away by the floods. And those 47% of our school infrastructure, our educational infrastructure, is where 50% of Sindh's school-going children went for their education. So this is not only an ongoing educational crisis, but is an educational crisis that will have its impacts felt for years to come. We are nowhere near the funding necessary to rebuild all the schools that have been damaged. And while some people are going to schools in dilapidated buildings in the affected areas, you can only imagine the impact that that has, not only on overall welfare of the children, but on their educational prospects going forward. We pride ourselves as far as our health infrastructure's improvement is concerned in the province of Sindh. In tertiary care in particular, but whether it's basic health units or PPHI, the government has been particularly focused on the progress we've made in healthcare. The infrastructural damage to hospitals, to our health infrastructure, that is a concern in and of itself. मगर जहाँ से इतने महीनों से जगह जगह अभी तक पानी जमा हुआ है, वहाँ सेहत के लिए भी खतरे हैं. We've experienced months of large bodies of waters in extensive areas of not only my province, but I imagine in other areas. And that poses health crises and health challenges in and of itself. तो आप ये सारी चीज़ें को मिला दें तो इस किस्म का इम्तिहान से मेरा नहीं ख्याल ना सिंध के अवाम ने पहले ही गुजरे हैं, ना पाकिस्तान के अवाम गुजर चुके हैं. और इस वक्त मुल्क में भी एक मुआशी बहरान चल रहा है, एक सियासी बहरान चल रहा है. इस वक्त हमारा वज़ीर ख़ज़ाना और IMF के दरमियान बातचीत हो रहा है और उम्मीद है कि जो भी ज़रूरियात है वो पूरा होंगे और पाकिस्तान की मईशत के लिए भी वो ज़रूरी है. मगर साथ साथ हमारा ज़िम्मेदारी है बतौर ना सिर्फ सिंध के नुमाइंदे, पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे, इस कुदरती आफत के मुतासरीन के नुमाइंदे होते हैं. मैं दूसरों की बात अगर नहीं कर सकता मगर मैं खुद उन इलाका से हूँ, उस ज़िले से हूँ, उस जगह से हूँ जहाँ से ये
क़यामत से पहले क़यामत गुजर चुका है। और ये मेरा जिम्मेदारी है ना सिर्फ दुनिया को याद दिलवाना मगर इस्लामाबाद को याद दिलवाना कि सारे जो हमारा ज़रूरियात है वो अपनी जगह, सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ है, हमारा जिम्मेदारी है कि हम इन सैलाब मुतासरीन को मदद करें। और ये जिम्मेदारी ना सिर्फ वफाकी हुकूमत का है और उनसे भी हम मुतालबा करेंगे, इंसिस्ट करेंगे, मगर इंटरनेशनल इदारों का भी, IMF का भी जिम्मेदारी है कि जहाँ वो बिल्कुल जो भी ज़रूरत हो हमारा मईशत के लिए, जो भी पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है हमारा इकनॉमिक रिफॉर्म के लिए, मईशत को बेहतर चलाने के लिए, वो हमसे करवाए, मगर साथ साथ सैलाब मुतासरीन को वो तलफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए, वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए ताकि वो इस मुश्किल से, इस मुश्किलात से निकल सके। It is our responsibility, not only as representatives of the people of Sindh and of the people of Pakistan, but particularly of those who've been devastated by these floods. And I feel particularly strongly about this because it is not some abstract reality for me. I am from the very areas where communities have been destroyed, where villages have been drowned. And we're cognizant of the fact that our finance minister is engaging with the IMF. And while we absolutely support and insist that we would have to conduct the necessary economic reforms to improve the overall health of our economy and get through this difficult time, at the same time we demand, not only from the federal government but also from international financial institutions such as the IMF, that victims of the largest climate disaster on record must have protections in place to weather the economic storm that we see coming our way. Whatever the conditions that the IMF are negotiating with our government, I'm certain that they would ensure protection for the lowest, weakest segments of our society, particularly those impacted by the floods. They must understand the communities in Sindh, in Balochistan, are staring death in the face, staring potential famine in the face, and they must be aware that the ground realities in the most devastated areas is nothing short of a humanitarian crisis. When the IMF program was working during the COVID pandemic, there were exemptions given for all federal and provincial government spending on the health sector, on countering COVID. And one would hope that in the current negotiations with the IMF, the expenditure on relief and on reconstruction, whether that is the international pledges that have been made, so the international funding that's coming through, or the domestic funding from the provinces and from the federal government, they too should enjoy some sort of protection or exemption from those conditions as were applied during the COVID pandemic. We hope that, and we would insist, that particularly for the flood affectees, for the areas, geographical areas that have been devastated by the monsoons across the country, और आजकल जियो मैपिंग के साथ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आप बड़ी एक्यूरेटली टारगेट कर सकते हो, मगर उन इलाके के लिए हम तो मुतालबा करेंगे कि उनके लिए टारगेटेड रिलीफ ज़रूरी है। जियो लोकेशन का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इजाफा की सूरत में हो, चाहे वो टारगेटेड सब्सिडीज़ की ज़रूरत में है कि उन इलाके में, उन जगह पे जहाँ पख्तूनख्वा से लेके यहाँ तक जहाँ जहाँ सैलाब मुतासरीन हैं, जहाँ ये मानसून का सिलसिला का असर हुआ है, वहाँ तो हमें ये इजाज़त दी जाए, हुकूमत को ये स्पेस दिया जाए ताकि हम हुकूमत से मुतालबा कर सके
کہ وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز چاہے وہ انرجی میں ہو چاہے وہ زراعت کو سپورٹ کرنے کے لیے ہو وہ ان علاقے جہاں سے ایک سیلاب گزر چکا ہو وہاں کے لیے ہم یہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی امید بھی رکھتے ہیں مطالبہ بھی کرتے ہیں اور آئی ایم ایف سے بھی ماضی میں اتنا گنجائش رہا ہے کہ جہاں قدرتی آفت کا اثر آیا ہو ان پہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینے کا ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی کا اور حکومت سندھ کا وفاق سے بھی ریکویسٹ ہے اور آئی ایم ایف سے بھی ریکویسٹ ہے. What I just said in Urdu was, and I repeat this because I'm particularly grateful for the United Nations UN Secretary General on his consistent sort of stance on this issue. But as far as the areas affected by the flooding, particularly with the advancements made and the ability to use geotagging and various modern tools to make sure that your interventions are targeted. What we would expect from the federal government and from the IMF, we're currently sitting and negotiating our fate, that the Benazir Income Support Program could be targeted specifically for these areas that have been devastated by the floods with perhaps an increase or some sort of protection. For targeted subsidies for those geographical locations that have been devastated, as I mentioned, for 3 crop cycles as a result of natural disasters, whether it is targeted support in the energy sector, whether it is targeted support in the agriculture sector, there should be a way, and I request the Chief Minister to have a detailed conversation with the federal government on this, and I'm sure the Chief Minister of Balochistan and the Chief Minister of Punjab and Pakhtunkhwa will agree for the areas in their province that have been affected. There must be a way for us to be able to provide targeted relief and allow that to be part of our overall reconstruction and rehabilitation initiative. The government of Sindh has already asked for support from the federal government to increase our overdraft limit and our borrowing capacity. Through this, we're hoping that we can help contribute to the reconstruction and rehabilitation effort. The scale of the crisis is enormous. جو ہمارے سامنے امتحان ہے, جو مشکلات ہے, وہ میرا خیال میں تاریخی سطح پہ اس قسم کا بحران سے ہمیں کبھی مقابلہ نہیں کیا, لیکن حل ہمارے پاس ہے, منصوبے ہمارے پاس ہے, آدھا جو اس کا فنڈنگ ہے اس کا بندوبست بھی ہم نے کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے باقی وزیر اعلیٰ کو تو پیچھے چھوڑ دیے ہیں اور سب سے آگے فرنٹ فٹ پہ کام کر رہے ہیں اپنے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے. اور ہمارا جو مطالبہ ہے وفاق سے اور آئی ایم ایف سے کہ وہ سیلاب متاثر علاقوں کے سیلاب متاثرین کا اپنے فیصلوں میں خیال رکھے, اور ہمارا امید ہے کہ ہم پانی میں ڈوبنے کے بعد مہنگائی میں اور دوسرے جو معاشی مسئلے ہیں ان میں جتنے ہم مدد دے سکتے ہیں سیلاب متاثرین کو, سیلاب متاثر علاقے کو, وہ ہمارا امید ہے کہ وفاق اور انٹرنیشنل اداروں سے ہمارا ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے گا. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے کیپیسٹی میں یہ جتنا یاد دلوا سکتے ہو اسلام آباد کو, لاہور کو, باقی ملک کو, دنیا کو, کہ چینلز کی جو ٹیلی ویژن کیمراز ہیں وہ تو چلے گئے ہیں, امداد آنا بھی وہ سلسلہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کم ہوتا جا رہے ہیں, مگر مشکلات میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان کی عوام چاہے وہ بلوچستان میں ہو, سندھ میں ہو, وہ آج تک اس سیلاب کے نتیجے میں مشکل میں ہیں,
معاشی مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ان کا مدد کریں. سندھ حکومت کے یہ انٹرونشنز کے ساتھ ساتھ، وفاق کے مدد کے ساتھ ساتھ، دنیا کے مدد کے ساتھ ساتھ آپ سب نے اپنا ایفرٹ کو تھوڑا سا انہانس کرنا ہے. اور یہ جو ہمارے بڑے بزنس کمیونٹیز ہے، ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں، ان کو ایک بار پھر ان کے دھیان ہمارے سیلاب متاثرین کی طرف ہمیں لے آنا پڑے گا. اس لیے آج بھی جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت ہی زیادہ ہے، لیکن میں یقین بھی ساتھ ساتھ دلوانا چاہوں گا کہ منصوبہ بھی ہے، پلان بھی ہے. تھوڑا سا ٹائم لگے گا، آپ ہمارے ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالی 1-2-3 سال کا میکسیمم اپنا میں ٹائم فریم دلوا رہا ہوں، جس میں سے انشاءاللہ تعالی ہم جس کا گھر ٹوٹا ہوا ہو ان کو پھر سے ایک بار بنائیں گے، ان کو مالکانہ حقوق دیں گے. جہاں جہاں سکولز ہے، ہاسپٹلز ہے جو نقصان ہوا ہے، وہ ہم نے آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، تاکہ ہم آہستہ آہستہ ہر سال تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو پھر سے ایک لیول پہ لے آ سکیں گے. جو غربت کے منصوبے ہیں، جو زراعت کے منصوبے ہیں، ان میں اضافہ ہوگا. لیکن جو ہمارا سب سے مین پرائیورٹی ہے وہ میرے سیلاب متاثرین سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا گھر بنانا ہے، مالکانہ حقوق دلوانا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں 3 سال کے اندر پورا کروں گا. اور آپ سب کا ہم شکر گزار ہیں، یونائٹڈ نیشنز کا، ورلڈ بینک کے، ہمارے سارے انٹرنیشنل پارٹنرز کے جو آج یہاں موجود ہیں، جو آج نہیں آ سکے لیکن ویسے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. ہم ان سب کے شکر گزار ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں مسائل بہت زیادہ ہے اتنا ہی ہم محنت ڈال رہے ہیں، چاہے وہ صوبائی سطح ہو، وفاقی سطح پہ ہو، یا میں بیرون ملک کے دورے میں جا کے ان مسائل کے حل نکالنے کی تو ہم کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم اس مشکل وقت سے بھی نکلیں گے. Once again, I'm very grateful to the United Nations, the World Bank, the UNDP, the Asian Development Bank, and all our other international partners, and those that are here, those that are not here, for helping us in this most difficult time. Thank you. Thank you, Your Excellency, for your heartfelt comments, and of course we acknowledge once again all our partners. With this, ladies and gentlemen, the Resilience Sindh From Pledges to Reconstruction conference comes to a close. But as has been reiterated by all our distinguished speakers, and foremost by the Foreign Minister of Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari Sahab, that this is just the beginning. We have embarked on a journey where we need more support, we need more resilience, and we need persistence. And inshallah ta'ala, in the coming 2 to 3 years, all those who have been directly affected by the floods of 2022, they will be rehabilitated and their lives will be rebuilt. Thank you once again for your presence. We'll see you soon again, inshallah. Khuda Hafiz.